الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين سیدو سرور محمد نور جان مہتر و بہتر شفیع مجرمان شاہباز لامکانی جانے رحمت للعالمی درشان جنت الفردوس کوئے مصطفیٰ جنت الفردوس کوئے مصطفیٰ
حسن مطلق حسن مطلق ہست روئے مصطفیٰ حمد و ثنا کے بعد مقتدر یاران گرامی سامع حاضرین، آج جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس بابرکت دن میں ہمیں اپنے اور اپنے پیاروں کے ذکر کے لیے اپنے ہی گھر میں جمع فرما لیا ہے۔ قرآن پاک سے ایک بڑا خوبصورت مکالمہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ مکالمہ اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان ہے۔ مکالمے کا آغاز یہ ہے جو آیت کریمہ میں نے خطبے میں پڑھی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے میرے پیارے حبیب، آپ کے یہ غلام، آپ کے امتی اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، گناہ کر کے، زیادتیاں کر کے، نافرمانیاں کر کے اپنی جان پر اگر ظلم کر بیٹھے تو کیا کریں؟ جاؤک، اے میرے پیارے آپ کے پاس آ جائیں۔ جان پر ظلم کر کے، نافرمانی کر کے، غلطی کر کے فرمایا آپ کے پاس آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ جرم کر کے پاس نہیں آیا جاتا، بلکہ جرم کر کے تو بھاگا جاتا ہے، نافرمانی کر کے چھپا جاتا ہے، بھاگ لیا جاتا ہے۔ لیکن قربان جائیں اس رحمت للعالمین کے در دولت پر کہ فرمایا کہ ظلم کر لیں، گناہ کر لیں، زیادتی کر لیں، بھاگے نہیں بلکہ آپ کے در پر آ جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس مضمون کو بڑا خوبصورت بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، اور چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ فرمایا کہ جب بھی اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو آپ کے پاس آ جائیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ تو سب کا رب ہے نا، ہمارا بھی رب ہے،
نبی علیہ السلام کا بھی وہی رب ہے، ہمارا بھی معبود ہے، میرے آقا کا بھی وہ معبود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں حکم فرما سکتا ہے یا فرماتا ہے، اسی طرح اللہ اپنے حبیب کو بھی حکم فرماتا ہے۔ ہمیں کہا کہ ظلم کر لو، زیادتی کر بیٹھو تو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلے جانا، ہمیں یہ کہہ دیا۔ اب سنیں ذرا ادھر مصطفیٰ سے کیا کہا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا، اللہ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے حبیب اگر آپ کی بارگاہ میں کوئی سوالی سوال لے کر آ جائے تو اس کو جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس کو جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ ادھر ہمیں کہہ دیا کہ چلے جانا وہاں، اور ادھر سرکار کو کیا فرمایا کہ کوئی سائل آ جائے، کوئی سوالی آ جائے، اپنا سوال لے کر، اپنی آرزو تمنا لے کر آ جائے، فلا تنہر، اس کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب کہ ہم عام طور پر جب کسی کو خیرات دیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اکثر شادیوں پر مانگنے والا آیا، اس کو 10-20 روپے دیے، وہ اگر بھولے سے پھر آ گیا تو پھر ہم شروع ہو جاتے ہیں کہ ابھی تو تجھے پیسے دیے ہیں، گھوم کے پھر آ گیا، ساتھ جھڑک دیتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب جو مانگنے آئے اس کو عطا بھی کرنا ہے، اور نہ صرف خیرات عطا کرنی ہے بلکہ اس کو عزتوں سے بھی نوازنا ہے۔ اس لیے پوری دنیا کا یہ اصول ہے، پوری دنیا کے اندر جو بھی مانگنے والا ہے، جو بھی مانگنے والا ہے، اس کو صرف خیرات دی جاتی ہے، کبھی کسی نے اس کو عزت نہیں دی ہے۔ اس کو صرف خیرات دی جاتی ہے، اس کو عزت نہیں دی جاتی۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی آفیسر نے کسی مانگنے والے کو اپنے ساتھ کرسی پر بٹھا لیا ہو؟ کرسی پر بٹھانا تو دور، اپنے دفتر میں ہی بٹھا لیا ہو؟ ایسا نہیں ہوتا، دروازے سے موڑ دیا جاتا ہے، پیسے دیے اور دروازے سے لوٹا دیا۔ قربان جائیں میرے آقا کا در پوری کائنات سے انوکھا در ہے، انوکھا در ہے کہ جہاں سوال کرنے والا اپنی بے عزتی محسوس نہیں کرتا، سوال کرنے والے کو ذلیل نہیں کیا جاتا، بلکہ سوال کرنے والے کو خیرات بھی دی جاتی ہے، ساتھ عزتوں سے بھی نوازا جاتا ہے۔ یہ واحد در ہے، یہ واحد در ہے کہ جہاں مانگنے والا عزتیں پا کر آتا ہے، مانگنے والا کبھی اپنی توہین محسوس نہیں کرتا، مانگنے خیرات آیا ہے لیکن ساتھ فخر کے ساتھ سینہ چوڑا کر کے واپس جا رہا ہوتا ہے کہ میں محمد عربی کے در سے واپس آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ایک اور چیز ہے کہ پوری دنیا کے اندر یہ اصول ہے کہ مانگنے والے کو آواز دینا پڑتی ہے، مانگنے والے کو صدا لگانا پڑتی ہے، آواز دینا پڑتی ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جس مانگنے والے کی آواز اچھی ہو، جس مانگنے والے کی آواز بلند ہو، اونچی آواز ہو، یا جس مانگنے والے کو مانگنے کا ڈھنگ زیادہ آتا ہو، جس کو خوشامد زیادہ کرنا آتی ہو، جس کو تعریفیں زیادہ کرنا آتی ہوں، وہ زیادہ مانگ لیتا ہے، اس کو زیادہ خیرات مل جاتی ہے۔ پوری دنیا کے اندر یہ اصول ہے، وہ کسی بھی لیول کا مانگتا ہو، بھلے وہ کسی ملک کا وزیر ہو یا وہ عام گداگر ہو، جس کو جتنا زیادہ مانگنا آتا ہے، جس کو جتنے زیادہ مسکے لگانا آتے ہیں، خوشامد کرنا آتی ہے، وہ اتنی زیادہ خیرات وصول کر لیتا ہے۔ تو خیرات کا ملنا یہ آپ کی آواز پر ہے، آپ کے جملوں پر ہے، آپ کی خوشامد پر ہے، آپ کی تعریفیں کرنے پر ہے کہ آپ اس سخی کی کتنی تعریفیں کرتے ہیں۔ یہ پوری دنیا کے اندر یہ اصول ہے، لیکن قربان جائیں میرے مصطفیٰ کے در اقدس پر کہ یہاں مانگنے کے لیے آواز نہیں لگانا پڑتی، یہاں مانگنے کے لیے خوشامد نہیں کرنا پڑتی، یہاں مانگنے کے لیے سریں نہیں لگانا پڑتی، یہاں مانگنے کے لیے تعریفی کلمات کہنا بھی ضروری نہیں، بلکہ در مصطفیٰ کا یہ اصول ہے کہ جو بھی منگتا آئے اس کو آواز لگانے کی ضرورت نہیں ہے،
بلکہ بلند آواز کرنا بھی منع کر دیا گیا ہے۔ منگتے کے لیے ضروری ہے کہ خاموش ہو جائے، چپ کر کے ہاتھ باندھ کے در مصطفیٰ پر کھڑا ہو جائے، اور جو کہنا چاہتا ہے وہ دل کی زبان سے کہتا رہے۔ چپ ہو کر کھڑے ہونا، ادب کے ساتھ کھڑے ہونا، یہ تمہارا کام ہے۔ میرے مصطفیٰ اتنا عطا کریں گے کہ دوبارہ زندگی میں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے۔ یا رسول اللہ، یہ نرالا پن ہے میرے مصطفیٰ کے در دولت کا، یہ خصوصیت ہے، یہ اسپیشلٹی ہے پوری دنیا سے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی، کہ یہاں آواز لگانے کی، کلمات کہنے کی بھی ضرورت نہیں، بس چپ کر کے کھڑے ہو جاؤ، جو دل میں آتا ہے وہ دل کی زبان سے ہی کہتے جاؤ، میرے مصطفیٰ اللہ کے حکم سے عطا فرماتے چلے جائیں گے۔ یہ وہ در ہے جہاں ملتا ہے صدا کے بغیر۔ اللہ اکبر۔ اچھا، میں وہ اپنے مکالمے کو مکمل کروں کہ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی کے غلاموں، اگر تم اپنی جان پر ظلم کر بیٹھو تو میرے مصطفیٰ کے در دولت پر چلے جانا، اور ادھر مصطفیٰ علیہ السلام سے فرما دیا کہ اے میرے پیارے، اگر کوئی منگتا آ جائے، کوئی سائل آ جائے تو آپ نے اس کو جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ یہاں ایک اور دلچسپ بات آپ سنیں کہ سائل کی وضاحت نہیں کی گئی کہ سوال کرنے والا آ کر کیا سوال کرے، سائل کی وضاحت نہیں کی۔ قرآن پاک نے مطلقاً فرما دیا کہ السائل فاما السائل، کہ جب بھی کوئی بھی سائل آ جائے فلا تنہر، اس کو جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں، میرا اور آپ کا یہ معمول ہے، ہماری یہ روٹین ہے کہ ہمارے پاس جب سائل آ کر مانگتا ہے تو عام طور پہ ایک دو چیزیں ہی مانگتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہی کچھ ملے گا، یا تو وہ پیسے مانگے گا، یا آٹا مانگے گا، یا پھر کہے گا کہ کوئی پرانے کپڑے ہیں تو وہ دے دو۔ ایسے ہی ہے نا جی، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ عام گھروں سے یہی کچھ مل سکتا ہے۔ کبھی کسی منگتے نے، کبھی سائل نے آ کے کہا جی مجھے نئی گاڑی نکلوا کے دو، نہیں، پتہ ہے یہ ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کسی سائل نے آ کے دروازہ بجا کے کہا جی کوئی پلاٹ میرے نام لگا دو، کوئی گھر مجھے دے دو رہنے کے لیے، کبھی کہا کسی نے مانگنے والے نے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جن کا دروازہ میں بجا رہا ہوں ان کی یہی حیثیت ہے، مجھے پیسے دے دیں گے، یا کوئی آٹا وغیرہ دے دیں گے، یا کوئی کپڑے شپڑے دے دیں گے، اس سے زیادہ کیا وہ مانگے گا، یا دینے والا اس سے زیادہ دے بھی کیا سکتا ہے، یہی کچھ ہو سکتا ہے نا۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے جو اللہ نے فرمایا کہ کوئی سائل آئے تو سائل کی وضاحت نہیں کی کہ کوئی سائل کپڑا مانگنے آئے، یا سائل کوئی آٹا مانگنے آئے، یا پیسے مانگنے آئے تو اس کو خالی نہ لوٹانا، بلکہ سائل کے لفظ کو مطلق رکھا کہ کوئی بھی سائل آئے اور کچھ بھی مانگنے آئے، کوئی بھی سوال کرے تو کسی بھی سوال پر مصطفیٰ کے در سے کبھی نہ نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی بھی سائل ہو، کوئی عزت کا سوال کرنے آیا ہے تو وہ مصطفیٰ کے در سے عزتیں لے کر واپس لوٹے۔ کوئی اولاد کا سوال کرنے آیا ہے تو مصطفیٰ کے در سے اولاد لے کر لوٹے۔ اگر کوئی رزق کا سوال لے کر آیا ہے اس کو رزق عطا کر دیا جائے۔ یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، ہم دوسرے جہان کی بات کرتے ہیں۔ اگر کوئی جنت کا سوال لے کر آیا ہے تو اس کو جنت بھی عطا کر دی جائے، وہ بھی کبھی خالی نہ لوٹے۔ اب یہ تو اس جہان کا سوال ہی نہیں ہے، جنت کا سوال تو اس جہان کا سوال ہی نہیں، یہ تو سوال ہی اگلے جہان کا ہے۔ اور یہ محض میں کچھ جذباتی جملے نہیں کہہ رہا، آپ امام مسلم کی صحیح مسلم میں کتاب الاعتصام کھول کر دیکھیں، میں آپ کو حدیث کے لفظ ایز اٹ از پڑھ کے سناتا ہوں۔ عن ربیعۃ بن کعب قال كنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتیته بوضوئه وحاجته فقال لي سل فقلت اسألك مرافقتك في الجنة قال او غیر ذلك
قلت ہوا ذاک قال فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود او کما قال علیہ السلام۔ یہ امام مسلم نے کتاب الاعتصام کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے۔ اس مفہوم اس کا سنیں، حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ میں اکثر رات گزارا کرتا تھا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں اکثر رات گزارا کرتا تھا۔ اور ایک دن ہوا یہ کہ فَأَتَيْتُهُ بِوُضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، کہ ایک رات میں کچھ ضرورت کا سامان اور وضو کا سامان لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اور رات کا مطلب یہ ہے کہ شاید وہ تہجد کے نوافل کا ٹائم ہوگا۔ وضو کا سامان لے کر اور ساتھ کوئی ضرورت کا سامان لے کر میں حاضر ہوا۔ کہتے ہیں کہ میں سرکار کو وضو کرا رہا تھا، پانی اوپر سے ایسے ڈال رہا تھا، میرے کریم آقا نیچے بیٹھ کے وضو کر رہے ہیں۔ وضو کرتے کرتے اچانک مصطفیٰ علیہ السلام نے ایسے اوپر میری طرف دیکھا، اور نہ جانے کیا دل میں بات آئی، آئے ہائے ہائے، کہتے ہیں وہ بے رخی سے دیکھتے ہیں، چلو دیکھتے تو ہیں، میں شاد ہوں کہ ہوں تو ان کی نگاہ میں، کہ میرے مصطفیٰ نے ایسے دیکھا اور فرمایا، پتہ نہیں کیا سرکار کے دل میں آئی، رحمت مصطفیٰ اپنے جوبن پر تھی، فرمایا سل اے ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے، سل سوال کر، مانگ کیا مانگتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ آج میری قسمت کا ستارہ بھی چمک اٹھا ہے کہ امام الانبیاء کہہ رہے ہیں کہ مانگ کیا مانگتا ہے، اور یہاں بھی کوئی تخصیص نہیں ہے، کوئی قید نہیں لگائی کہ یہ مانگنا اور یہ نہ مانگنا، یا اس طرح کے سوال کر لینا یہ میں دے دوں گا، اور فلاں فلاں چیز کے سوال نہ کرنا وہ میرے بس اور اختیار میں نہیں ہے، ایسا نہیں کہا، مطلقاً کہا سل یا ربیہ، ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے۔ کہتا میں نے سوچا کہ آج تو موقع ہے، یا ساری زندگی کی خدمت کا آج تو ثمر ملنے لگا ہے، آج تو پھل ملنے لگا ہے، اور آج مانگو بھی تو ایسا مانگو کہ جو پھر پچھلی زندگی اور اگلی زندگی کے لیے بھی کافی ہو جائے۔ اور حضرت ربیہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں آپ سے جنت میں آپ کی سنگت چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ خالی جنت نہیں مانگی، خالی جنت نہیں مانگی کہ یا رسول اللہ مجھے جنت چاہیے، نہیں، کہا انی اسألک، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سے مانگتا ہوں۔ صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں، انی اسألک، بے شک میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا؟ مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کی سنگت چاہتا ہوں۔ مجھے خالی جنت نہیں چاہیے، خالی جنت نہیں چاہیے، بلکہ جنت کا وہ درجہ چاہیے کہ یا رسول اللہ اس غلام کی یہ خواہش ہے کہ جس طرح دنیا کی زندگی آپ کی خدمت کرتے گزر گئی ہے، میں چاہتا ہوں جنت میں بھی ملے تو اس جنت میں بھی یہ فقیر آپ کا ہی نوکر بن کر رہے، جنت میں بھی آپ کی ہی خدمت کرتا رہے۔ مرافقتک فی الجنہ، مرافقت چاہیے، رفاقت چاہیے آپ کی جنت کے اندر۔ اللہ اکبر، بہت بڑا سوال کر دیا۔ اور سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا اب غیر ذالک، اے ربیہ اپنے ذہن میں سمجھ رہا ہے کہ بہت کچھ مانگ لیا ہے، کیا سمجھ رہا ہے کہ بڑا کچھ مانگ لیا ہے؟ فرمایا اب غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے تو وہ بھی مانگ لے۔ اللہ اکبر، اب اس کے علاوہ کیا مانگا جا سکتا تھا؟ جس کو جنت ملے، اور جنت بھی وہ جس میں مصطفیٰ ہوں، جس میں مصطفیٰ کی سنگت ہو، تو مجھے بتاؤ اس کے بعد اور کیا مانگے گا؟ قلت ہوا ذاک، حضرت ربیہ کہتے ہیں میں نے کہا جی میں نے کہا ہوا ذاک، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، یہی بڑا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے آپ کی سنگت مل جائے جنت میں۔ اچھا، سرکار نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اے ربیہ اب پہلے سے زیادہ عبادتیں کر کے میری مدد کرتا رہے۔
اس کا مطلب یہ تھا کہ اب یہ نہ سمجھ لینا کہ مجھے جنت مل گئی ہے اور اب مجھے کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں، بشارت مل گئی، اب پہلے سے زیادہ اللہ کی عبادت شروع کر دے۔ مطلب کیا تھا کہ ایک تو عبادت فرض ہے، وہ تو کرنی ہے، دوسرے اس شکر میں عبادت کرنا شروع کر کہ اللہ نے تجھے جنت عطا فرما دی ہے، تو آپ پہلے سے زیادہ عبادت کرنا شروع کرتے۔ یاران گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ جب اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب کوئی سائل آئے تو اس کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، تو مجھے بتائیں حکم کرنے والی رب کی ذات ہو اور جس کو حکم کیا جا رہا ہو وہ مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات ہو، تو مجھے بتاؤ رب کے حکم پر مصطفیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی عمل کر سکتا ہے؟ آئے ہائے، مانگنے والا جب بھی آئے تو اللہ کا حکم ہے کہ اے حبیب خالی نہیں لوٹانا، تو اللہ کے حکم پر سب سے زیادہ عمل کرنے والی میری مصطفیٰ کی ذات ہے، اور ایسا عمل کیا کہ جب کوئی سائل آیا ہے کسی طرح کا بھی سوال کیا ہے میرے مصطفیٰ نے کبھی خالی نہیں لوٹایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاران گرامی، اب اس مکالمے کو آگے چلاتے ہیں کہ ادھر کہہ دیا مصطفیٰ علیہ السلام سے، میں تھوڑا پیچھے سے دہرا دوں کہ غلاموں سے، مصطفیٰ کے غلاموں سے کیا کہا کہ جب بھی اپنی جان پر ظلم کر بیٹھو کیا کرو؟ مصطفیٰ کے در پہ چلے جانا۔ اور ادھر سرکار سے کیا فرمایا کہ جب بھی کوئی سوالی سوال کرنے آئے تو اس کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، خالی نہیں لوٹانا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہماری طرف متوجہ ہو کے فرماتا ہے وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوهُ۔ اے میرے نبی کے غلاموں، میرے مصطفیٰ جو عطا کر دیں وہ لے لینا، اور جس چیز سے منع کر دیں اس چیز سے رک جانا، وہاں ضد کر کے نہ بیٹھ جانا، جو مصطفیٰ دے دیں وہ لے لینا۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، اور میرے مصطفیٰ جس چیز سے منع کر دیں فَانْتَهُوهُ، اس چیز سے تم منع ہو جانا، رک جانا۔ یاران گرامی، یہ قرآن پاک کی آیتوں کا بڑا خوبصورت مکالمہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا، اور اس میں سرکار کی عطا اور سرکار کی سخاوت کا ذکر کیا گیا ہے، اور سرکار کی عطا اور سرکار کی سخاوت پر مجھے وہ بڑا خوبصورت واقعہ یاد آ رہا ہے حاتم طائی کی بیٹی کا، کہ سرکار علیہ السلام نے غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ لشکر لے کر طائف جائیں اور ان پر جا کر اسلام پیش کریں، اور اگر تو وہ اسلام قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، اگر نہ قبول کریں تو پھر ان کو قید کر لینا اور ان کو قیدی بنا کر لے آنا۔ ٹھیک ہے جی، حکم ملا، ایسے ہی ہوا، جا کے اسلام پیش کیا، جو مان گئے ٹھیک ہے مان گئے، جنہوں نے مزاحمت کی ان کو گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے ان کو واپس لے آئے، قیدی بنا کر لے آئے، اور ان قیدیوں میں حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی، ان قیدیوں میں حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور ان کا ایک بیٹا بھی تھا لیکن وہ فرار ہو گیا۔ اس کا یہ بڑا لمبا قصہ ہے، یہ کسی اور تقریر میں انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا، وہ ایک الگ داستان ہے۔ اس کی بیٹی کو، حاتم طائی کی بیٹی کو گرفتار کر کے لے آئے دوسرے قیدیوں کے ساتھ، اور حاتم طائی عیسائی مذہب کا تھا اور بڑا سخی آدمی تھا، اور اتنا سخی تھا کہ سرکار علیہ السلام خود اس کی تعریف کیا کرتے تھے، سرکار اپنے غلاموں میں اس کی سخاوت کی تعریف کیا کرتے تھے، اتنا سخی آدمی تھا۔ جب سرکار کی بارگاہ میں ان کو لایا گیا تو سرکار سے آ کے گزارش کی، یا رسول اللہ ان قیدیوں کو لے آئے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے، قیدیوں کے پاس آئے تو سب سے پہلے دیکھا کہ حاتم طائی کی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، دوپٹہ اتر گیا۔ میرے مصطفیٰ نے فوراً نگاہیں نیچی کر لی، غیر مسلم کی، کافر کی بیٹی ہے، کافر کی بیٹی ہے، اور جنگ کے اندر قید ہو کر آئی ہے، یعنی دشمنوں کی قیدی بن کر آئی ہے، اور اس کے باوجود میرے آقا نے اپنی نگاہیں نیچی کر لی، اپنے کندھے سے چادر اتار کے فرمایا کہ پہلے اس کو چادر دو اور اس کا سر ڈھانپ دو، اور یہ پیغام دے دیا کہ میں محمد مصطفیٰ کسی کی عصمت دری کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اللہ نے مجھے وہ رحمت بنا کر بھیجا ہے
اور ایسا سراپا بنا کر بھیجا ہے کہ میں غیر مسلم کی بیٹی کو بھی ننگے سر دیکھوں تو مجھ محمد کی یہ تعلیم ہے کہ اپنے کندھے سے چادر اٹھا کے اس کے سر پہ دے دوں اور اس کا پردہ کروا دوں۔ حیا کا یہ عالم ہے۔ اچھا، اس کے سر پہ دوپٹہ دے دیا، وہ بڑی ظاہری بات ہے، خوش ہوئی ہوگی، متاثر ہوئی ہوگی۔ تو اس کے قیدی دوستوں نے، لوگوں نے اس کو کہا کہ آپ بادشاہ کی بیٹی ہیں اور کلام الملوک ملوک الکلام، کہ بادشاہ کی جو بات ہے وہ باتوں کی بھی بادشاہ ہوتی ہے۔ کہا کہ آپ بات کریں محمد بن عبداللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ پر انہوں نے بڑی مہربانی بھی کی ہے اور آپ ان سے اگر بات کریں گی تو امید ہے کہ بات سنی بھی جائے گی اور بات مانی بھی جائے گی۔ آپ ان سے آگے بڑھ کے ذرا بات کریں ہمارے بارے میں، اور کہ ہمیں چھوڑ دیں، ہمیں رہا کر دیں۔ اور پھر کچھ سیانے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں طائف سے قید کیا گیا ہے، اور طائف ہی وہ علاقہ ہے کہ جہاں محمد بن عبداللہ بچپن میں اماں حلیمہ کے ساتھ گئے تھے اور دودھ پیا تھا اور 4 سال جہاں رہے تھے۔ تو اماں حلیمہ دودھ پلانے کے رشتے سے ان کی والدہ لگیں، تو اب ان قیدیوں میں کوئی ان کی خالہ کا بیٹا ہوگا، کوئی بھائی بھی ان کا ہوگا، کوئی ماسی ہوگی، کوئی کس طرح، تو رشتہ دار ہی ہوئے نا دودھ کے رشتے سے۔ تو ان سے کہیں کہ مہربانی کریں ہمیں آزاد کر دیں۔ اب حاتم طائی کی بیٹی آگے گئی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، صحابہ کرام بھی ہیں، سرکار بھی ہیں، اور جا کر کہتی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں بات کرنے کا ڈھنگ آنا چاہیے، بات کرنے کا ہنر ہو، سلیقہ ہو، بندہ بڑا بڑا کچھ منوا لیتا ہے، بڑا بڑا کچھ قبول کروا لیتا ہے۔ اب یہ کہتی ہے، سوال کیا کرتی ہے، بات کیسے کرتی ہے؟ کہتی ہے کہ آپ محمد بن عبداللہ ہیں، آپ بڑے سخی ہیں اور لوگوں پر بڑا تعاون کرتے ہیں، اور میں نے آپ کی سخاوت کے بڑے چرچے سنے ہیں، اور مجھے پتہ چلا ہے کہ اللہ نے آپ کو بڑا سخی بنا کر بھیجا ہے۔ جو ٹھیک ہے، اتنی بات تو ہوگی۔ اس کے بعد کہتی لیکن میرا باپ بھی بڑا سخی تھا۔ اب بات دیکھیں وہ کیا کر رہی ہے کہ آپ بھی سنا ہے بڑے سخی ہیں، لیکن میرا باپ بھی بڑا سخی تھا۔ اچھا، کیا سخی تھا جی؟ کہتی میرے باپ نے اپنے حویلی میں ایک 12 دری بنوائی تھی۔ 12 دری آپ سمجھتے ہیں نا، برآمدہ سا ایک ہوتا ہے، ڈیوڑی کہہ لیں، ایک 12 دری بنائی تھی۔ اس کے ظاہری بات ہے چاروں طرف 12 دروازے تھے، اور ہر روز 12 دری کے ہر دروازے پر اناج، غلہ، راشن اور دیگر اثاثہ جات لے کر میرے باپ کے نوکر بیٹھ جاتے تھے، اور 12 دری کے ہر دروازے پر منگتوں اور سائلوں کی لائنیں لگی ہوتی تھیں۔ اور میرے باپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ اگر ایک مانگنے والا ایک دروازے سے لے کر دوسرے دروازے سے آ جاتا تو اس کو خالی نہیں لوٹایا جاتا تھا، دوسرے دروازے سے بھی اس کو دے دیا جاتا تھا۔ وہی آدمی تیسرے دروازے سے آ جاتا تو اس کو پھر بھی عطا کر دیا جاتا، حتیٰ کہ ایک سائل اگر 12 دروازوں پر آ کر آواز لگاتا تو اس کو 12 دروازوں سے ہی خیرات مل جایا کرتی تھی۔ میرا باپ اتنا سخی آدمی تھا۔ اب یہ سرکار کے سامنے بات کہہ رہی ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سرکار کے پہلو میں کھڑے ہیں۔ آپ عاشقوں کے امام ہیں، امام العاشقین ہیں، فناف الرسول اول ہیں اس کائنات کے، امام الانبیاء کی ذات میں فنا ہو جانے والی اس کائنات کی پہلی ذات حضرت ابوبکر کی ذات ہے۔ آپ سے یہ برداشت نہ ہوا، آپ نے کہا کہ کیا کہتی ہے کہ تیرے باپ کے محل میں آ کر ایک سائل کو بار بار مانگنا پڑتا تھا، ایک سائل کو بار بار مانگنا پڑتا تھا۔ یہ کس طرح کی سخاوت ہوئی کہ ایک سائل کو 12 دفعہ سوال کرنا پڑتا تھا۔ اب میں بتاتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کی سخاوت کیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کو اللہ نے ایسا سخی بنا کر بھیجا ہے کہ کائنات کے اندر کوئی بھی سوال کرنے والا ہو، جس نے اپنی زندگی کے اندر ایک دفعہ مصطفیٰ کے در سے مانگ لیا، مصطفیٰ نے اتنا عطا کیا ہے کہ پوری زندگی کسی کے در پر پھر دامن پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔
ایک دفعہ جس نے سوال کر لیا، ایک دفعہ جس نے مانگ لیا، سخی نے اتنا عطا کیا ہے، اتنا عطا فرمایا ہے کہ پھر ساری زندگی کسی کے در دولت پر دامن پھیلانے کی ضرورت پیش نہیں آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر سرکار کی سخاوت مخصوص نہیں تھی صرف اپنے غلاموں تک، اپنے نوکروں تک، غلاموں تک، اپنے امتیوں تک محدود نہیں تھی۔ میرے مصطفیٰ کی سخاوت ساری انسانیت کے لیے تھی، ساری انسانیت کے لیے تھی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی یہ روایت ہے، امام بخاری نے اس کو نقل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ کانا اجود من ریح المرسلہ، اللہ اکبر، کہ میرے نبی اتنے سخی تھے، اتنے سخی تھے، کانا اجود من الریح المرسلہ، کہ تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی تھے، تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی تھے۔ اب اس حدیث پر جب یہ حدیث ہم سبق میں پڑھ رہے تھے تو میرے استاد گرامی نے اس حدیث پر رک کر ایک بات ارشاد فرمایا کہ سخاوت کی مثال ہمیشہ پہاڑوں سے دی جاتی ہے، ہوا سے نہیں دی گئی۔ آج تک کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی بندے نے کہا ہو کہ جناب وہ تو ہوا سے بھی زیادہ سخی ہے، کسی بندے کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا۔ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب وہ تو اتنا مال سخاوت کرتا ہے، پہاڑوں سے بھی زیادہ وہ سخی ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ یا کہا جاتا ہے کہ وہ تو قارون سے بھی زیادہ اس کے پاس مال ہے اور وہ اتنا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے۔ یا حاتم طائی سے مثال دی جاتی ہے کہ وہ حاتم طائی کی طرح سخی ہے۔ اس طرح مثالیں دی جاتی ہیں، پہاڑوں سے مثال دی جاتی ہے، دریاؤں سے، قطروں سے مثال دی جاتی ہے۔ آج تک کبھی کسی نے نہیں کہا ہوگا کہ وہ اتنا سخی ہے جیسے تیز چلنے والی ہوا ہوتی ہے۔ سخاوت کی مثال ہوا سے آج تک نہیں دی گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس کی وجہ یہ ہے، سرکار کی سخاوت کو ہوا کے ساتھ کیوں بیان کیا گیا کہ کان اجود من الریح المرسلہ، کہ تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ میرے مصطفیٰ سخی تھے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہوا چلتی ہے تو وہ مخصوص لوگوں کے لیے نہیں چلتی، بلکہ جب چلتی ہے تو سب کے لیے چلتی ہے۔ ہوا یہ نہیں دیکھتی کہ یہ میرے اپنے کا گھر ہے، یہاں تو میں جھونکا لگا دوں، اور یہ بیگانوں کا گھر ہے، ادھر مجھے نہیں جانا۔ نہیں، جب ہوا چلتی ہے تو پھر سب کے لیے چلتی ہے، اپنوں کے لیے بھی، بیگانوں کے لیے بھی، نیکوں کے لیے بھی، گنہگاروں کے لیے بھی۔ آئے ہائے ہائے، گنہگاروں کے لیے بھی ویسے ہی ہوا چلتی ہے، اچھوں کے لیے بھی چلتی ہے تو بدوں کے لیے بھی چلتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ جب سخاوت کرتے ہیں تو آقا کی سخاوت سے اپنے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، بیگانے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کے در سے نیکوں کو بھی عطا ہوتا ہے اور ہم گنہگاروں کو بھی عطا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ، گنہگار بھی اگر مصطفیٰ کے در پہ آ کے سوال کرے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ تو نیک ہی نہیں ہے، تو راتوں کو عبادت نہیں کرتا۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت میری امت میں کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ، نیکوں کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے۔ نیکوں کا نہیں کہا، نیک تو اپنی ان کی نیکیاں ان کے کام آئیں گی نا، پھر بھی اللہ کی رحمت کے بغیر تو یہ بخشش ممکن نہیں۔ لیکن سرکار نے جو خصوصیت فرمایا، مشکات کی یہ حدیث ہے کہ شفاعتی، کہ میری شفاعت لأہل الکبائر، کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے، من امتی، میری امت میں سے۔ میری امت کے کبیرہ جو گناہ کرنے والے ہیں وہ اگر میرے در پر لوٹ کر آ جائیں، معافی طلب کر لیں، تو میری شفاعت کے دروازے ان کے لیے کھل چکے ہیں۔ تو سرکار کے در سے جہاں نیکوں کو ملتا ہے وہاں گنہگار بھی محروم نہیں رہتے، بلکہ گنہگاروں کو بھی عطا ہوتا ہے، اپنوں کو بھی ملتا ہے، بیگانوں کو بھی ملتا ہے، دوست بھی
مستفید ہوتے ہیں، دشمن بھی میرے مصطفیٰ کے در سے دامن بھر کر جاتے ہیں۔ سرکار نے کبھی دشمنوں کو بھی خالی نہیں لوٹایا ہے۔ یاران گرامی، میرے کریم آقا کی سخاوت پہ کیا کیا بات کروں، کس کس طرح بات کروں، بہت ساری باتیں ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن ہمارے وقت کا پیمانہ بھر چکا ہے اور جمعے کی نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ یاران گرامی، سرکار کی یہ باتیں، یہ محبت اور پیار کی باتیں اللہ تعالی ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت بہت بڑی نسبت ہے۔ یہ کم نہیں ہے کہ ہم سرکار کے امتی ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ کوئی یقین کریں کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکار کی نسبت کی وجہ سے بڑے فائدے ملیں گے، بڑی بڑی جگہوں پر لحاظ ہو جاتا ہے کہ یہ محمد عربی کا غلام ہے، بڑی بڑی جگہوں پر لحاظ ہو جاتا ہے کہ یہ محمد عربی کا۔ مجھے وہ ربائی یاد آ گئی، اللہ اکبر، مہر محمد صوبہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ لکھتے ہیں، اگر آپ پڑھ سکیں میرے ساتھ تو چلو اچھا ہے، ورنہ کم از کم سنیں، آپ کو ذوق آئے گا اور اس پر غور کریں۔ کہتا ہے، یہ یاد جانی تیرے قول سچے، یہ یاد جانی تیرے قول سچے، قول یاد رکھی قولاں والے آوے، تیری شان دا کوئی نہ نظر آیا، سارا جگ جہان میں پالے آوے، تیری شان دا کوئی نہ نظر آیا، تیری شان دا کوئی نہ نظر آیا، سارا جگ جہان میں پالے آوے، تیرے ہوندیاں لکھ لحاظ ہو سن، تیرے ہوندیاں یا رسول اللہ، تیرے ہوندیاں لکھ لحاظ ہو سن، پلی مول نہ موتیاں والے آوے، تیرے ہوندیاں لکھ لحاظ ہو سن۔ پاویں قبر چ ہوئیے ہیں، پاویں میزانے عمل تے ہوئیے، پاویں پل صراط تے ہوئیے، پاویں شفاعت دے ٹائم کوئی بھی وقت ہوئے، لیکن ہوئے گا کی کہ تیرے ہوندیاں لکھ لحاظ ہو سن، تیرے ہوندیاں لکھ لحاظ ہو سن۔ یا رسول اللہ، قبر دے اندر بھی تہاڈا لحاظ ہوئے گا، محشر دے اندر بھی تہاڈا لحاظ ہوئے گا، عمل تول رہے ہون گے، کوئی گنہگار دیاں نیکیاں کٹ ہو گئیاں تو یا رسول اللہ جیب چو درود علی پرچی کٹ کے اس دی بخشش کرا لو گے۔ تیرے ہوندیاں لکھ لحاظ ہو سن، تیرے ہوندیاں لکھ لحاظ ہو سن، آقا تیرے ہوندیاں لکھ لحاظ ہو سن، تیرے ہوندیاں لکھ لحاظ ہو سن، پلی مول نہ موتیاں والے آوے، تیرے ہوندیاں لکھ لحاظ ہو سن، پلی مول نہ موتیاں والے آوے، رے نت رفیق نو آس تیری، کری کرم خواجہ کلے والے آوے، وما علینا الا البلاغ۔